الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا اور علم غیب اللہ تبارک و تعالی رکھنے والا ہے. غیب کے تمام علم صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہے اور وہی اس کے بارے میں جاننے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی شخص غیب کی باتوں کو نہیں جانتا یا انسان کی زندگی میں آنے والے معاملات، اس کی زندگی میں آنے والی آسانیاں اور مشکلات کے بارے میں کوئی شخص نہیں جانتا کیونکہ یہ غیبی امور ہیں اور اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے کہ کسی کی زندگی کے اندر آنے والے وقت میں کیا اس کے سامنے کرنے پڑیں گے، زندگی میں آسانیاں ہوں گی یا پھر پریشانیاں، اس کے دکھ تکلیف یا پھر کوئی اور چیز کہ اس انسان کی زندگی میں کیا ہے، اس کے بارے میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، کیونکہ غیب کا علم رکھنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کہتا ہے کہ غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اسی طریقے سے بہت سے لوگ انسانوں کے مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں، بہت سے لوگ انسانوں کے مستقبل کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس سے سوال کیا جاتا ہے، اس کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، ان کی باتوں کو تصدیق کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے کہ ایسا شخص جو کسی کاہن یا نجومی کے پاس جاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ایسا شخص کفر کرتا ہے. اور اسی طریقے میں ایسا شخص کفر کرتا ہے اور جو شخص کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے جو مستقبل کی اور غیب کی خبر دیتا ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے اور کوئی شخص اس کے پاس جا کر ان کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا. ایسا شخص کفر کے زمرے میں آ جاتا ہے، ایسا گویا کہ جب وہ اس کی باتوں کو تصدیق کیا تو گویا کہ اس نے کفر کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، کہ جس نے کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی جو وہ کہہ رہا ہے، فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کفر کیا اس دین کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. یعنی کہ اس نے اس دین سے کفر کیا، وہ کفر کے زمرے میں آ گیا جس نے کسی کاہن کی بات مانی، جس نے کسی کاہنوں سے سوال کیا. اسی طریقے سے دوسری روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، وہ بیان کرتے ہیں، من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول، کہ اگر جب کوئی شخص اگر کسی کاہن کے پاس آتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، فسأله عن شيء، اور کسی بھی چیز کے بارے میں اس سے سوال کرتا ہے، فصدقه، پھر وہ اس کی باتوں کو تصدیق کرتا ہے، یقول لم يقبل بما يقول لم يقبل له صلاة 40 يوما، تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جاتی. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے وعید سنائی ہے جو کاہنوں اور نجوم کے پاس جاتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے، اس کی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، اس پر یقین کرتا ہے، اس پر اعتماد کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی علم غیب رکھنے والا، اللہ ہی انسانوں کے مستقبل کے بارے میں جانتا ہے، اس کی زندگی میں آنے والے معاملات کے بارے میں علم غیب رکھنے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. اس کے علاوہ کسی کو اللہ نے یہ علم نہیں دیا. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی شخص کو اس بات کے بارے میں نہیں بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے سخت وعید سنائی جو شخص اس کے بارے میں
کوئی ایسے لوگوں سے سوال کرتا ہے تو جب سوال کرنے کے بعد وہ شخص کفر کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہوئے دین کے گویا کہ اس کے ساتھ کفر کیا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہماری اس بات پر یقین ہونی چاہیے کہ علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے، اور وہی علم غیب کو جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شخص غیب کی باتوں کو نہیں جانتا۔ اس کے اور ایسا شخص جو اس کے بارے میں بتاتا ہے، جو کاہن اور نجومی جو اس کے بارے میں بتاتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، اور شیطان کے ذریعے سے شیطان کے مدد کے سبب یہ لوگوں کو بتاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سخت تردید کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اس بات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی نے بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے اور لوگوں نے اس بات کے بارے میں بتایا تو لوگ آپ کو کاہن اور نجومی اور مجنون کہتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ یہ آیت کریمہ نازل کی کہ یہ کوئی نجومی یا پھر کاہن نہیں جو مستقبل میں آنے والی باتوں کو خود سے بتائے، اور اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن و نجومی کے پاس جانے والے کے لیے سخت وعید سنائی، اور گویا کہ اس نے کفر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کے ساتھ اس نے کفر کیا، اس کا انکار کیا، تو اور یہ عمل ہمارا یہ عمل کفر کے درجے تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیب پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم غیب پر یقین رکھیں، اور جو بھی اس کے علاوہ ایسی بات بتائے جس کا تعلق غیب سے ہے، اس کی باتوں کے ہم تسلیم نہ کریں، اس کی باتوں کی تصدیق نہ کریں، کیونکہ جو شخص ان کی باتوں کو تصدیق کرتا ہے، اسے مانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا، اور ایسا شخص کفر کے زمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس عمل سے بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔